اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حمد بے حد مر خدائے پاک کراں آنکھ ایمان داد مشد خاک کراں۔ جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا سیکنڈ عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو رمضان شریف یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو رمضان کی بہاریں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں سحری کا اہتمام کر رہے ہیں اور افطاری کی بہاریں، افطاری کا یہ منظر بہت حسین منظر ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان بہت پرجوش پرمسرت ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیوں کی آمد ہوتی ہے مالک کی طرف سے۔ یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ عبادت ہے جو ساری امتوں پر فرض کی ہے۔ ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر یہ فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہم پر ہی نہیں، یہ ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ چاہے یہ پہلی امتوں پر مختلف حالت میں فرض رہے، اللہ کے نبی وہ بھی تھے جو ساری عمر روزے رکھتے رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، کچھ ایسے بھی تھے جو ایک دن روزہ رکھتے 2 دن افطار کرتے، کچھ ایسے بھی تھے جو 3 دن روزہ رکھتے 3 دن افطار کرتے۔ مطلب روزے کی مختلف حالتیں تھیں۔ حضور کے زمانہ سے پہلے روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ مطلب پنجابی میں اس کو کہوں تو یہ اٹھپارہ کہتے ہیں۔ مطلب آپ نے آج سحری 4 بجے کی اور آئندہ آپ کل 4 بجے ہی اس کی افطاری کریں گے۔ لیکن یہ حضور کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون چینج کر دیا۔ روزے ہم پر جسٹ صبح سحری وقت آپ نے روزہ رکھنا ہے اور مغرب سے پہلے آپ نے افطار کر دینا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا۔ تو روزہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں یہ روزہ انسان کی جسمانی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان روزہ رکھے تو انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر، تحمل، احساس اور انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے دوسروں کے احساس کا، دوسروں کی مطلب آپ سمجھ لیں، میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ روزہ انسان کو بتاتا ہے کہ احساس کیا چیز ہے۔ روزہ یہ درس دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ صبر کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں تو روزے کے فوائد بہت سارے ہیں، بہت ساری حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری حکمت رکھی ہے۔ ایسے تو نہیں نا ساری امتوں پر فرض ہو گئے، آخر کوئی نہ کوئی حکمت اس کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر روزے فرض کیے۔ دیکھیں جو ایک میں آپ کو فائدہ اس کا بتا دیتا ہوں جو ابھی تک سائنس کو معلوم ہوا ہے، ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے۔ تو سائنس سر یہ کہتی ہے کہ اگر انسان پورے سال کے اندر جسٹ 20 سے 25 دن ڈیلی بیس پہ 7-8 گھنٹے اپنے پیٹ کو خالی رکھے تو انسان کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ ابھی سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، ابھی سائنس کو ایک فائدہ یہ معلوم ہوا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے کہ 1000 بیماریوں سے شفا ہے۔ یہ روزہ 1000 بیماریوں سے شفا دلاتا ہے۔ اب دیکھیں روزہ بہت سارے فوائد رکھتا ہے۔ روزے کے مقاصد ہیں، اصل روزے کا مقصد اور ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ ہم روزے کا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسٹ بھوکا رہنے کے لیے کہا ہے اور ہم وہ رہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ کے کوئی کام پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تو آپ کو طریقہ ایک اپنانا چاہیے۔ اگر آپ فری رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں روزہ رکھ کے آپ اگر کاروبار پہ جاتے ہیں تو روزہ رکھ کے جو کاروبار آپ کر رہے ہیں
اس کے اندر آپ ناپ تول میں فرق نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. بڑی چیز سر، روزہ ہمارے جسم کا ہے نا، تو زبان بھی جسم کے اندر آتی ہے. دیکھیں اگر آپ روزہ رکھ کے کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہزاروں مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا روزہ مجھے تنگ نہ کرے، میں روزے سے جھوٹ نہیں بول رہا، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ آپ کو جھوٹ سے نجات دلاتا ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں. کاروبار میں لین دین میں ڈیلنگ جو آپ کی ہے وہ صاف اور ستھری ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، سارا دن مالک کو یاد کریں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ کے فری ہیں، اکثر دوست احباب یہ روزے کے دوران فری ہوتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھ کے فری ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ روزہ رکھ کے گھر میں جاتے ہیں تو جا کے چلیں کچھ دیر کے لیے سو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اٹھ کے پھر مالک کی حمد و ثنا میں، ذکر و اذکار میں، مالک کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جائیں. فجر سے پہلے آپ سحری جو ہے تہجد پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، اس کے بعد چاشت پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں. روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے. اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ روزے سے پہلے دنوں میں جو آپ کھاتے تھے پیتے تھے، جو آپ کا خرچ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ اس کو اکٹھا کریں، آپ کا تو روزہ ہے، ظاہر ہے وہ آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا، اگر وہ آپ کا خرچہ آپ اکٹھا کر کے وہ غریبوں میں تقسیم کریں تو یہ سب سے بہتر ہے. روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کا احساس کریں. روزہ آپ کو بتاتا ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. روزہ بتاتا ہے جب کہ آپ پیاسے ہوتے ہیں، آپ کے لبوں پہ پیاس ہوتی ہے کہ پیاس کیا چیز ہے سر. اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہر امت پہ فرض کر دیے. روزے کے اصل مقصد کو سمجھیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، احساس چیزوں کا پیدا کریں، لگن پیدا کریں، مالک کی حمد و ثنا کریں، مالک کے قریب ہو جائیں. جتنا روزے کی حالت میں آپ سجدہ کریں گے آپ مالک کے قریب اتنا زیادہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. مطلب جب انسان سجدہ کرتا ہے تو مالک کے قریب ہو جاتا ہے. میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ حضور سرکار فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالک سے عرض کی کوہ طور پہ، مالک اس وقت میں جتنا آپ کے قریب ہوں اتنا بھی کوئی اور قریب ہے آپ کے. کوہ طور پہاڑ پہ کھڑے تھے، ساری دنیا نیچے تھی، تو مالک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے اتنا قریب ہے کہ تیرے اور میرے درمیان بہت سارے پردے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے محبوب کی امت سے جو شخص روزہ رکھ کے افطار کرتا ہے نا، تو افطار کرنے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، اس کے میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں. تیرے اور میرے درمیان جو ہے بہت سارے پردے ہیں لیکن اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی بھلائی کریں، آپ سے کسی کو فائدہ ہو. اصل روزے کا مقصد یہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.